اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ بڑا زبردست اور پر مغز بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، حلم میں، عمر میں، صحت میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک علم نافع، عمل صالح، قلب خاشع، لسان ذاکر عطا فرمائے۔ میں کوئی بیان کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، ایک دو اعلان ہیں یہ بھی کرنے ہیں، اور ماشاءاللہ بیان زبردست، اور میں کہتا ہوں کہ مثال نہیں ہے ایسی، لیکن اس بیان کو صرف ایک دو بات کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ ہم اس کو ضائع نہ کریں۔ اب ہم میلاد کی محفل میں آئے تو میلاد صرف اس چیز کا نام نہیں، ہم آئے 2-4 گھنٹے بیٹھے، کھانا کھایا، نعتیں پڑھی، پیسے پھینکے ہیں، جو کیا ایک سلسلہ تو چلے گئے۔ یہ میلاد کی تعلیم نہیں ہے۔ میلاد یہ ہے کہ جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منا رہے ہیں، اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم اپنی ذات پہ نافذ کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، جیسے ماشاءاللہ زبردست، اب میں کیا مزید آگے بیان کروں، ہماری زندگی کا جو اصل مقصد ہے ہم اس اپنے مقصد کو سمجھیں، یہی کامیاب زندگی ہے، یہی دعوت اسلامی جو ہے الحمدللہ ایک درد دے رہی ہے۔ تو ہم ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کریں، ہم مدنی چینل کو دیکھیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ آپ کے ماشاءاللہ اسی گاؤں کے اندر مدرسۃ المدینہ للبنین بچوں کا مدرسہ قائم ہے، اسی طرح جامعہ بچیوں کا جامعہ بھی قائم ہے جہاں درس نامی کا کورس بھی ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ مسجد میں بہت سارے ذرائع سیکھنے کے لیے، تو جہاں جہاں جس کو جو سہولت میسر ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت کے طفیل کائنات عالم کا مقدر چمک اٹھا، تاریک دلوں کو نور ایمان، گمشتگان راہ کو صراط مستقیم کی دولت نصیب ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں نصیب ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات، وہ جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے۔ چاہے کوئی ٹیچر ہو، چاہے کوئی تاجر ہو، چاہے کوئی شوہر ہے، کسی بھی شعبہ زندگی سے وہ تعلق رکھتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات اس کے لیے ایک رول ماڈل کی طرح ہے۔ ہر کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے سیکھ سکتا ہے۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے، یہ ایک مقصد ہے جس مقصد کو بیدار کرنا چاہتی ہے دعوت اسلامی۔ دعوت اسلامی یہ ایک درد دے رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ اس کو حاصل کریں۔ وہ کیا پنجابی کے کسی شاعر نے کسی کیا خوب کہا، بندہ کچھ بھی نہیں سب کچھ ہے بندہ، بندہ بن کر جے کر روے بندہ، بندہ کچھ بھی نہیں سب کچھ ہے بندہ، بندہ بن کر جے کر روے بندہ، مل بندے دا پیندا ہے اس ویلے جد مرشد دے در تے بوے بندہ، بندہ رب دا جدوں بنے بندہ، منہوں منگیاں رب تو لوے بندہ، بند بند پھر بندے دا بول دائے جد بندے دے وچ نہ روے بندہ۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ ہماری عبادت کریں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ کرے، تمہیں چیک کرے، تمہیں دیکھے تم میں سے کس کے اچھے کام ہیں، کون اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة موردون، کہ انسان کا حساب ان قریب ہے، یہ اپنے رب سے ملے گا لیکن یہ غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ ایک نماز کے متعلق ایک حدیث پاک سنا کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں، چونکہ مسجدوں کی حالت ہمارے سامنے ہے، محفل ہوئی، اجتماع ہوا، کوئی محفل ہوئی، کتنے ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن آپ امام صاحب سے کبھی مل کے دیکھیں کہ مسجد میں فجر کے وقت میں کتنے لوگ ہیں، ظہر میں، عصر میں، عشاء میں، مغرب میں کتنے لوگ ہیں، جبکہ 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ یہ جس میلاد کی محفل میں ہم حاضر ہیں یہ فرض نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ بہت اچھا کام ہم کر رہے ہیں، ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ، ساری زندگی کرتے رہیں گے، لیکن 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا، اے لوگوں قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں 10 بندوں کو لایا جائے گا، ان لوگوں کی حالت ایسی ہوگی جب ان کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا ان کے چہرے نظر آئیں گے، ہڈیاں نظر آئیں گی، گوشت نظر نہیں آئے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے لوگ ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سخت ناراض ہوگا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا لوگوں سنیے، وہ لوگ جو قیامت کے دن آئیں گے اللہ سخت ناراض ہوگا، ان میں چگلی کھانے والا ہوگا، ان میں ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہوگا، ان میں سود کھانے والا ہوگا، ان میں ظالم بادشاہ ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام نے باری باری 9 بندوں کے بارے میں فرمایا جو 10واں آدمی ہوگا وہ بے نمازی ہوگا،
فرمایا پھر جنت کی طرف سے اس بے نمازی کو آواز آئے گی، اے بے نمازی آج تیرے لیے میرے اندر کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر جہنم کی طرف سے آواز آئے گی، اے بے نمازی آج تجھے میرے اندر سخت عذاب دیا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر وہ بے نمازی تیز رفتار تیر کی طرح جہنم کے دروازے سے داخل ہوگا اور جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں فرعون، قارون، حامان، ابی بن خلف، ان بڑے بڑے کافروں کے ساتھ اس بے نمازی کا حال ہوگا۔ ہم سب غور کریں، آج ایک نہیں کئی ہفتے مہینے گزرتے چلے جا رہے، ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں۔ آپ امام صاحب کے پاس بیٹھ کے دیکھے تھے صحیح، مسجد کے اطراف میں رہنے والے سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں، لیکن نماز پڑھنے والے کتنے ہیں؟ وہ کسی شاعر نے وہ کیا خوب کہا تھا نا، ایسا نہیں۔ آخری شعر میں بات ختم کرتا ہوں، پھر یہ 3-4 بچوں کی دستار بندی انشاءاللہ حضرت کے ہاتھوں میں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے وہ دستار بندی ہوگی۔ وہ کسی شاعر نے کہا نا، ایسا نہیں نفس کا شیطان مر گیا، شیطان تو ہے زندہ، ہاں انسان مر گیا۔ سجدوں میں سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، سجدوں میں سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا۔ مسجد تو بنا دی پکی اور شاندار بھی، مسجد تو بنا دی پکی اور شاندار بھی، کچی ہیں رب سے چاہتیں اور ایمان مر گیا۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئے فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجد و بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی ہے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ تو آج کا ماشاءاللہ زبردست عظیم الشان یہ اجتماع ہوا، زبردست بیان ہوا۔ واللہ ہم اس فیلڈ کے لوگ ہیں، ہمیں اس کا اندازہ ہے کہ اس کی مثال نہیں ہے، جیسا بیان حضرت نے فرمایا۔ تو اب اس بیان کو ضائع نہیں کرنا۔ ہم نے آج میلاد کی محفل میں آئے، سب نے نیت کرنا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھا کریں گے، اپنے ماں باپ کا ادب کیا کریں گے، شراب نوشی منشیات وغیرہ یہ ان ساری خرابیوں سے بچیں گے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول ہمارے سامنے، اپنے بچوں کو آپ مدارس میں بھیجیں، آپ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، مدنی چینل کو آن کریں۔ یہی اصل زندگی ہے، یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے۔ چلے آؤ مسلمانوں، یہی تخت محمد ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ 3-4 یہ مدنی منع ہیں، میں ان کا نام بولتا ہوں، وہ تشریف لائیں اور انشاءاللہ حضرت ان کے سروں پہ حوصلہ افزائی کی نیت سے دستار بندی فرمائیں گے۔ محمد اویس ولد محمد سعید، محمد اویس ولد محمد سعید، سمیع اللہ ولد زاہد، عبد الرحمن عارف اور سمیع اللہ ولد محمد سلیم، یہ چاروں مدنی منڈے تشریف لائیں، انشاءاللہ حضرت دستار بندی فرمائیں گے، پھر سلام اور دعا کا سلسلہ ہوگا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ، سب مل کے پڑھیے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب سرکار کی آمد آقا کی آمد آمد مصطفیٰ مصطفیٰ جانی پیلا کھوں سلام شمع بز میں ہدایت پیلا جی سوہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند جے سوہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور جن کے آنے سے دونوں جہاں سج گئے جن کے آنے سے دونوں جہاں سج گئے ایسے آقا کی آمد پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی امتی تیری قسمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. دعا عبادت کا مغز ہے. تو جب بندہ مزدوری کرتا ہے تو مزدوری ملنے کا جب وقت آتا ہے نا تو اگر وہ آگے پیچھے ہو جائے تو بات نہیں بنتی نا. اب مزدوری ملنے کا وقت ہے, دعا کرنی ہے اللہ سے. جب اللہ سے دعا مانگے نا پھر ادھر ادھر نہیں دیکھتے, پھر اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھتے ہیں. جب آنکھیں بند کر کے نا توجہ اللہ کی طرف رکھیں
کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اب ہم اپنے رب سے مانگیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا مالک و مولا، ہم نے یہاں پر تیرا اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا. حاضرین نے، انتظامیہ نے چندے کیے، کوششیں کیں، اس محفل کو سجایا، لنگر کا اہتمام کیا. یہ ساری کوششیں، کاوشیں یا اللہ قبول کر لے. ہمیں اس کا عظیم اجر و ثواب عطا کر دے. جو تو اجر و ثواب عطا فرمائے وہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وسیلہ جلیلہ عظیمہ کی برکت سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تمام ازواج نبی اور تمام صحابیات رضوان اللہ تعالی عنہن کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. تمام اولیاء کاملین خصوصاً بالخصوص غوث پاک کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا مالک و مولا، یا الہ العالمین، جو ہمارے اس گاؤں کے عاشقان رسول فوت شدگان ہیں، یا مالک و مولا، جو اس مسجد کے نمازیوں میں سے فوت شدہ ہیں، یا رب کریم محلہ میں سے جو اس دنیا سے انتقال کر گئے، گاؤں میں سے، آپ کے عزیز و اقارب میں سے، یا مولا کریم سب کی روحوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا مولا کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ان کی قبریں روشن و منور فرما. یا مالک و مولا، آج کے اس اجتماع میلاد کی برکت سے ہم نکموں کی بخشش کر دے، ہماری خطائیں معاف کر دے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال، ہمیں دنیا اور آخرت میں رسوا ہونے سے بچا لے. کئی غلطیاں ہوئی ہوں گی، کئی کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، کئی معاملات ہوئے ہوں گے. یا مالک و مولا، تو جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں. یا رب کریم، جو عیب چھپے ہوئے ہیں چھپائے رکھنا، ظاہر نہ ہونے دے. یا مولا کریم، آج جتنے یہاں پر آئے ہیں سب کو بخش دے. یا مولا کریم، اگر تیری ایک نظر رحمت سے یہ مٹھی بھر مجمع بخش دیا جائے تو تیرے خزانوں میں کون سا کمی واقع ہونے والی ہے؟ تیرے خزانے تو بھرے پڑے، تیرے خزانے تو کبھی نہ کم ہونے والے ہیں. اے پاک پروردگار، ہماری خطائیں معاف کر دے، ہماری غلطیاں معاف کر دے، جانے انجانے میں جو گناہ ہوئے معاف کر دے، جو چھپے ہوئے کیے، چھپ چھپ کر کیے وہ بھی معاف کر دے، جو ظاہر کیے ہیں وہ بھی معاف کر دے. یا مولا کریم، اے پاک پروردگار، ہماری بخشش فرما. ہمیں قبر کے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. یا اللہ، ہمیں قبر کے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، ہمیں قبرستان کے اندھیرے سے بھی ڈر لگتا ہے. اے مولا کریم، ہم نے سن رکھا ہے اگر تیری نافرمانیوں میں وقت گزرا اور نمازیں قضا کر ڈالی تو نمازیں نہ پڑھنے کی وجہ سے قبر اس طرح سے دبائے گی کہ پسلیاں توڑ پھوڑ کر ایک دوسرے میں پیوست کر دی جائیں گی. یا مالک و مولا، جو غلطیاں ہو گئیں، آئندہ نیت کرتے ہیں کبھی نماز قضا نہیں کریں گے. مولا کریم، ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ، ہماری توبہ قبول فرما. یا مولا کریم، میلاد کی ان روشنیوں کے صدقے ہمارے سینے بھی روشن کر دے. یا اللہ، میلاد کی ان روشنیوں کے صدقے ہماری تاریک زندگیاں روشن کر دے، ہماری زندگیوں کے تاریک پہلو بھی روشن کر دے. ہماری زندگیوں کے اندر جو گناہوں کے تاریک پہلو ہیں، یا مالک و مولا، ان کو نیکی کے نور سے جگمگا دے. یا اللہ، تاریکیاں ختم کر دے، نیکی کے نور سے آشنا فرما دے. یا اللہ، نیکی کے نور سے آشنا کر دے.
ہمیں نیک بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، عاشق رسول بنا دے، ہمارا ظاہر و باطن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے مزین فرما دے، ہماری راتوں کی نیندوں کو اپنے محبوب کے جلووں سے جگمگا دے۔ غلاماں دے وانگوں تے رونا نہیں ہوتا، غلاماں دے وانگوں تے رونا نہیں ہوتا، غلاماں دے وانگوں کھلونا بھی نہیں آتا، غلاماں دے وانگوں منونا نہیں ہوتا، محمد میرے گھر پر ہونا نہیں ہوتا، خورے میرے گھر سجونا ہی نہیں ہوتا۔ اے پاک پروردگار، ہم نے گناہ کر کر کے اپنے دل کالے کر لیے، یا اللہ ہمارے دل روشن کر دے، یا اللہ ہماری آنکھوں کو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے قابل کر دے، یا اللہ اے پاک پروردگار، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار، اپنے محبوب کے رخ روشن کے دیدار عطا فرما دے۔ یا مالک و مولا، اے پاک پروردگار، ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے۔ یا اللہ ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو یا مولا کریم با پردہ بنا دے۔ یا اللہ عز و جل ہمیں اور ہمارے بچے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا پیکر بنا دے۔ یا مولا کریم ہمارے بیماروں کو شفا دے دے۔ کوئی جوڑوں کے درد میں مبتلا ہے، کسی کو شوگر کا مرض ہے، کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہے، کسی کا ہیپاٹائٹس کا مسئلہ ہے، کسی کو کوئی پرابلم ہے تو کسی کو کوئی بیماری ہے۔ اے میرے پاک پروردگار، ہمارے سارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا کر دے۔ خصوصاً بالخصوص ہمیں گناہوں کی بیماری لگ گئی ہے، حسد، کینہ، بغض، چغلیاں، وعدہ خلافیاں، نافرمانیاں، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، بے پردگیاں، موبائل پر وقت ضائع کرنا، سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرنا، ان بیماریوں نے ہمیں نیکیوں سے دور کر دیا، ہمیں روحانیت سے دور کر دیا، ہمیں مسجد سے دور کر دیا۔ اے پاک پروردگار ہمیں نیکیوں والی شفا عطا کر دے۔ یا اللہ ہمیں نیکیوں والی شفا عطا کر دے۔ یا مالک و مولا، اے پاک پروردگار جتنے لوگ یہاں پر آئے سب کی دلی مرادیں پوری کر دے، سب کی دلی مرادیں پوری فرما دے۔ اے اللہ جس کے پاس اولاد نہیں یا بے اولاد کا کسی کا ترجمان آیا، سب کے بے اولادوں کو نیک صالح نافع اولاد سے سرفراز فرما دے۔ جن کو اولادیں دی ہیں ان اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار کر دے۔ یا اللہ اولاد کی طرف سے کبھی کسی کو دکھ نہ دے۔ یا اللہ جن کے بچے نشے کی لت میں پڑ گئے، جن کے بچے شراب نوشیاں، چرس اور مختلف قسم کے نشوں میں پڑ گئے، یا اللہ ان ماں باپ کے سینوں کے درد تو جانتا ہے۔ اے میرے پاک پروردگار ان دکھی دلوں پر نظر رحمت فرما دے، ان کے بچوں کو ہدایت عطا کر دے۔ یا اللہ ان کے بچوں کو ہدایت دے دے۔ یا اللہ ان کی جوانیوں پر نظر رحمت فرما دے۔ یا اللہ کرم فرما دے، یا اللہ کرم فرما دے۔ یا مالک و مولا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ جس نے بھی اس اجتماع میلاد میں حصہ ڈالا، جس طرح سے بھی کوشش کی، یا مولا کریم سب کے مال، جان، اولاد، رزق، کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کے گھروں میں خوشیوں کے ہار عطا فرما، یا اللہ سب کے گھروں کو روشنی عطا فرما۔ یا مالک و مولا ہم سب کو مدینہ شریف کی بعد اب حاضریاں نصیب فرما، مکہ شریف کی بعد اب حاضریاں نصیب فرما۔ یا مولا کریم نظر کرم فرما دے۔ امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ، جن کے دم قدم سے ہزاروں مدرسے، سینکڑوں جامعات اور بے شمار دین کی تعلیم کے ادارے کھل گئے، یا اللہ بے شمار نوجوان، اللہ اکبر، بے شمار نوجوان سنتوں کے پیکر بن گئے، نمازی بن گئے، نیک بن گئے، بچیاں باپردہ ہو گئیں،
یا مالک و مولا اس امیر اہل سنت کے علم و عمل میں درجات میں بلندیاں عطا فرما، یا مالک و مولا آپ کی شورا پر کرم فرما، علماء اہل سنت پر مولا کریم اپنا فضل و کرم فرما۔ یا اللہ اس مسجد کی انتظامیہ، اس کے امام صاحب، اس کے خطیب صاحب اور محلے دار نمازی، ان پر اپنی کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔